السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔ جوں جوں انسان ایجادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہا ہے، ایک ملک کی ایجاد سے دوسرے ملک کے باشندے جو ہزاروں میل دور رہتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپس کے رابطوں نے جہاں ترقی کے راستے کھولے ہیں وہاں ایک دوسرے کی برائیاں بھی تیزی سے اپنائی جا رہی ہیں۔ برائیوں میں یا لاہ و لعب میں کیونکہ جاذبیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی زیادہ ہیں، اس لیے انسان انہیں اپنانے میں بڑی تیزی اور شدت دکھاتا ہے، یعنی اختیار کرنے میں بھی جلدی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ جوش بھی ہو جاتا ہے پیدا۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، کن روایات کا حامل ہے، کس معاشرے میں اس کی اٹھان ہوئی ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ اگر مسلمان ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کا مقصد پیدائش کیا بتایا ہے؟ غرض کہ بہت سی غلط باتیں ہیں جو دنیا داری میں پڑھنے اور ماڈرن بننے کے شوق میں ایک اچھے بھلے مذہبی رجحان رکھنے والے سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض احمدی بھی بعض باتیں
معمولی سمجھ کر وہ کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے انتہائی بد نتائج نکل سکتے ہیں۔ ان برائیوں میں سے جو غیر محسوس طریقے پر انسان کو اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہیں، اور جو ایسی برائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف برائی نہیں بلکہ بہت بڑا ناقابل معافی گناہ ہے، اور وہ شرک ہے، جیسا کہ ہم نے یہ جو آیت میں تلاوت کی اس میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابل پر کسی بھی قسم کا چاہے وہ معمولی سا بھی اظہار ہے جس سے خدا تعالیٰ کی توحید پر حرف آتا ہو، اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں۔ بس ایک مسلمان جو توحید پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسے توحید کی باریکی کو سمجھتے ہوئے، شرک کی باریکی کو سمجھتے ہوئے، اس طرف ترقی یافتہ دنیا میں جہاں خدا تعالیٰ کی توحید کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھا جاتا، بڑا بچ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر ہم احمدی مسلمانوں کو تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے تو زمانے کے امام کی بیعت ہی اس شرط پر کی ہے، اور اس شرط کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی شرط کے طور پر رکھا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ بس یہ پہلا عہد ہے احمدیت میں داخل ہونے کے لیے، حقیقی اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان تو پہلے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، گو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن احمدیت نے جہاں مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی طرف لانا ہے، وہاں غیر مسلموں کو، دوسرے مذہب والوں کو بھی، لا مذہبوں کو بھی حقیقی اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ اس لیے شرط جو شرک کی شرط ہے وہ پہلی شرط ہے کہ شرک کبھی نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ایک مسلمان پڑھتا ہے، گو بڑی شدت سے اور بڑے زور سے شرک کی نفی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں میں اس کا جو شرک خفی کہلاتا ہے اس کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ کہنے کو تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے، جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والے کے لیے مسلمانوں میں سے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو ظاہری شرک نہ صحیح لیکن شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ قبروں کی پوجا اگر ایک طبقہ ماتھا ٹیک کر کرتا ہے، جا کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، تو دوسرا جو اگر سجدہ تو نہیں کرتا لیکن چڑھاوے چڑھا کر دل میں خفی شرک لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تیسرا اگر دعا کر رہا ہے قبروں پر تو دعا کرتے ہوئے بجائے خدا کے اس پیر فقیر کی جس کی قبر پر وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے تو کئی واقعات ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے مانگا کہ ہمیں بیٹا دے، تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، لیکن جب
داتا دربار میں جا کر داتا صاحب سے مانگا تو بیٹا پیدا ہو گیا. اور عورتیں کیونکہ ایمان میں بھی کمزور ہوتی ہیں اکثر، اور عموماً مسلمانوں میں نمازوں اور عبادتوں کی طرف بھی رجحان نہیں رہا، اس لیے عورتیں خاص طور پر اور مرد بھی عموماً ایسے واقعات ہونے پر خدا تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری دکھاتی ہیں، بعض دفعہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. لیکن حضرت داتا گنج بخش یا اور کسی پیر فقیر پر ان لوگوں کا خدا سے بڑھ کر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. عورتیں اور مرد اس میں یکساں تقریباً شامل ہیں. 5 نمازیں تو ایک بوجھ لگتی ہیں ہر ایک کو، اور آسان راستہ ان کے لیے یہی ہے کہ قبروں پر دعائیں کرنے اور منتیں مانگنے سے اپنے مسائل حل کروا لیں. اور کیونکہ یہ سلسلہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں چل رہا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ پر ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک ہندو کو پچھلے دنوں میں ایک نظم گزری نظر سے ایک ہندو کی، اس کو انہی بدعات کو مسلمانوں میں دیکھتے ہوئے یہ جرأت پیدا ہوئی کہ اس نے ایک نظم لکھ دی کہ اگر ہم ہندو جو ہیں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں تو مسلمان بھی قبروں پر جاتے ہیں اور پیروں فقیروں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے پجاری ہیں. اس نے تو نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیتے ہو، جو بہرحال ایک الزام ہے اور انتہائی مکروہ الزام ہے ایک حقیقی مومن پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی توحید کا علم بردار تھا نہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو توحید کی تعلیم دینے والا کوئی تھا اور نہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توحید کا فہم و ادراک حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ پر اس توحید کو لاگو کرنے والا کوئی تھا نہ ہو سکتا ہے. توحید کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر فوقیت دینے والا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کو فوقیت دینے اور آپ کو حاصل کرنے میں بے چین ہو سکتا ہے، جن کی نبوت کے زمانے سے پہلے ہی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ گھنٹوں اور دنوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے علیحدگی میں. آپ کی یہ ایک دعا ہے تو یہ دعا ہی خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دلی خواہش اور بے چینی کا پتہ دیتی ہے. آپ اپنے مولا کے حضور بڑی بے چین ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی حبہ کا و حبہ من ینفعنی حبہ عندہ کا اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت جس کی محبت مجھے تیرے حضور فائدہ دے. اے اللہ جو میری پسندیدہ چیزیں مجھے عطا کر انہیں میرے لیے تقویت کا ذریعہ بنا دے، اپنی محبت میں بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور جو میری پیاری چیزیں مجھ سے علیحدہ کرے ان کے بدلے اپنی پسندیدہ چیزیں مجھے عطا کر. بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے
کسی چیز کی محبت مانگتے ہیں تو اس چیز کی جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اور دنیا کی ہر پسندیدہ چیز کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا اور عرض کے ساتھ مانگتے ہیں کہ یہ مجھے دین میں بھی بڑھائے اور خدا تعالیٰ کی محبت میں بھی بڑھائے۔ بس بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پیروں فقیروں کی قبروں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے پیارے تھے، اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، ان لوگوں کو تم استعمال کرتے ہو۔ پھر بتوں کو بعض لوگ جو کرتے ہیں ان کے بھی یہی بہانے ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اور بالکل غلط نظریات ہیں۔ تو یہ دعا اگر وہ پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کے اگر کرتے ہیں، اگر وہ شرک سے پاک ہیں، تو دعا کرنے والے کو ان فقیروں کی زندگی پر غور کرتے ہوئے اگر وہ حقیقت میں نیک تھے تو خدا تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنانے والی ہونی چاہیے یہ دعائیں، نہ یہ کہ انہیں خدا تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا کر کے یہ کہنے لگ جائیں کہ اس فقیر نے ہمیں اولاد دی تھی، اور اس وجہ سے پھر غیر مسلموں کو بھی اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تربیت کا اس قدر خیال تھا، قیام توحید کا اس قدر خیال فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ معمولی ریا بھی شرک ہے، عبادت میں بھی اگر تم ریا دکھاتے ہو، نمازیں پڑھتے ہوئے ریا دکھاتے ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شرک سے بچو، یہ چونٹی کے پاؤں سے جو نشان ہوتے ہیں پڑ جاتے ہیں نرم زمین پر، اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صحابہ نے اس پر عرض کیا کہ کس طرح بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کر کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک بما لا نعلم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے شریک ٹھہرائیں، اور لا علمی میں ایسا کرنے سے ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ بس آپ نے تو ایک مسلمان کو شرک سے بچنے کی ہمیشہ تلقین فرمائی ہے، اور اس کے لیے یہی کہا اور ہمیشہ کہا کہ میں تو انسان ہوں، ایک عاجز انسان ہوں، کوئی خوف زدہ ہو رہا ہے آپ سے تو فرماتے ہیں کہ میں تو ایک معمولی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے نے بھی آپ سے یہی اعلان کروایا کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس لیے یہ بات تو بہرحال اس ہندو نے غلط لکھی کہ تم نے نعوذ باللہ خدا بنا لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ہم نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خدا بنایا ہوا ہے تو، یا کرشن وغیرہ کا بڑا مقام ہم نے دیا خدا کا، لیکن یہ بات اس کی صحیح ہے کہ قبروں کو تم نے خدا کا مقام دے دیا۔ بس مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ توحید کے علم برداروں پر شرک کا الزام لگ رہا ہے۔ اس الزام کو عام مسلمان تو دور نہیں کر سکتے، لیکن ایک احمدی مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی حالتوں میں اور اپنے عملوں میں تبدیلی پیدا کریں، اپنی عبادتوں کو ایسا بنائیں کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہماری عبادتوں میں بھی نظر آنے لگے، ہمارے عملوں میں بھی نظر آنے لگے۔ دنیا کو بتائیں کہ قیام توحید کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی یہ قیام توحید اب ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کی بھی کیونکہ حالت بگڑ گئی ہے، اس لیے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق ہیں،
آپ کی جماعت میں شامل ہو کر ہی توحید کے قیام کا حقیقی رنگ میں حق ادا ہو سکتا۔ بس جب یہ احمدی کی ذمہ داری ہے، اور شرائط بیعت کی پہلی شرط بھی یہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے آقا کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے توحید کے قیام کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں کس قدر احتیاط سے ہر قسم کے باریک شرک سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں رسالہ الوصیت میں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ بس یہ ایک احمدی کے فرائض میں داخل ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس منشا کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کہ اس حکم کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو سمجھنے والے ہوں، زمانے کے امام کا معین و مددگار بنے، اپنے ہر قول و فعل سے توحید کے قیام کی کوشش کریں، صرف مسلمانوں کو نہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھی توحید کے پیغام کے ذریعے دین واحد پر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نرمی بھی ہو تمہاری باتوں میں اور اخلاق کا عمدہ مظاہرہ بھی ہو، خود لوگ تمہاری اخلاق دیکھیں اور توجہ کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعاؤں پر زور دو۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض بدعات جب رائج ہو جائیں تو اصل تعلیم سے دور لے جاتی ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اصل تعلیم انسان بھول جاتا ہے، اور یہ بدعات پھر بعض دفعہ کیا کہ اکثر یا دین کو بگاڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا کر دیتی ہیں۔ تمام سابقہ دین اپنی اصلی حالت کو اس لیے کھو بیٹھے کہ ان میں نئی نئی بدعات زمانے کے ساتھ ساتھ راہ پاتی گئیں، اور پھر ان کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ آیا، اور آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ اسلام نے ہی تا قیامت اپنی اصل حالت میں قائم رہنا تھا، اور جس نے آنا تھا وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے تمام قسم کی بدعات کو اور دین میں غلط رسم و رواج کو جو راہ پا گئے تھے ان کو دور فرمانا تھا حقیقی تعلیم کے ذریعے سے۔ کہ جیسا میں نے بتایا کہ ان بدعات میں بھی بعض مسلمانوں کے غلط یہ بدعات مسلمانوں میں غلط طور پر آپ آ گئی ہیں اور بعض بدعات ایسی ہیں اور غلط طرز عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے شرک بھی داخل ہو گیا ہے، نہ صرف مخفی شرک بلکہ ظاہری شرک بھی بعض جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس زمانے کے امام کو بھیج کر اس شرک اور بدعت سے اسلام کو محفوظ کرنے کے سامان بہم پہنچا دیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفوظ رہے گا۔ انہی بدعات جو اسلام میں راہ پا گئی ہیں، مسلمانوں میں راہ پا گئی ہیں،
اور غلط طریقے جو ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا طریق بیان ہی وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا۔ آج کل فقراء نے کئی بدعتیں نکال لی ہیں۔ یہ چلے اور ورد وظائف جو انہوں نے رائج کر لیے ہیں ہمیں ناپسند ہیں۔ اصل طریق اسلام قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا، اور نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور دعائیں توجہ اور انابت اللہ سے کرتے رہنا۔ بس نماز ہی ایسی چیز ہے جو معراج کے مراتب تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یعنی نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ بس عام بدعت تو ایک طرف، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بعض وظائف وغیرہ کو کرنے پر اور ان وظائف کو زور دینے پر اور زور دینے والوں کے عمل کو بھی بدعت کرنے والا قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے اصل چیز جو ہے بھول جاتے ہیں۔ نماز جو اصل عبادت ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور ورد و وظائف پر زور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ایک شیطانی عملوں میں سے ایک عمل بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے کہ ان کی ہمشیرہ جو بہت نیک تھی، نمازیں پڑھنے والی، تہجد گزار، دوسرے نوافل پر زور دینے والی، انہوں نے بعض مجلسوں میں جا کر یا متاثر ہو کر لوگوں سے ورد اور ذکر اور وظائف کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی، اس طرف زیادہ مائل ہو گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو نوافل تھے دن کے وہ چھوڑ دیے۔ ان بزرگ کو شک پڑا تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کی جگہ میں ورد اور وظائف کر لیتی ہوں۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ غلط طریق ہے، لیکن بہرحال نہیں سمجھی، انہوں نے کہا میں ٹھیک کرتی ہوں۔ آہستہ آہستہ تہجد کی نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی، اس کی جگہ بھی ذکر شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ذکر تم کر رہی ہو تمہیں شیطان برگلا رہا ہے، اس لیے بچو، یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس سے بچنا ہے تو لاہور پڑھا کرو، تم بچ جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد بزرگ خاتون کو احساس ہوا کہ فرض نمازوں کی طرف بھی میری بے رغبتی ہو رہی ہے، تو خود پھر ان کو احساس پیدا ہوا، پھر انہوں نے لاہور پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، شیطان سے بچنے کے لیے۔ پھر ان کی آہستہ آہستہ نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، وہ انہماک پیدا ہوا، پھر تہجد کی طرف توجہ پیدا ہوئی، پھر نوافل کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ تو بعض دفعہ انسان کو بعض باتوں کا پوری طرح علم نہیں ہوتا، اور سمجھ لیتا ہے کہ جو بعض نیکیاں میں کر رہا ہوں یہ نیکیاں، ان کو کرنے کا بڑا فائدہ ہے، اور ذکر کرنے سے یا ورد وظائف کرنے سے بڑا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ گو بڑی اچھی بات ہے، ذکر کرنا چاہیے، ذکر الہی سے زبان تر رکھنی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں وہ پورے کر کے، جو سنت ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی نوافل کی اور تہجد کی، اس کو کر کے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں تب ٹھیک ہے۔ لیکن صرف ایک چیز پر زور دینا اور دوسری کو اصل فرائض کو چھوڑ دینا، سنت کو چھوڑ دینا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مجلسیں، ذکر اذکار کی مجلسیں بے شک بڑی پاکیزہ مجلسیں ہیں، لیکن یہ جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر شیطان کی طرف لے جاتی ہیں۔ بس اصل نیکی وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو توحید کے قیام کے لیے اہم ہے۔ بس جب بظاہر نیکی کرنے کی طرف توجہ دلانے والی باتیں بعض اوقات
بدعت بن جاتی ہیں تو دوسری بدعت تو بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں. یہ عام بدعات جو معاشرے پر اثر ڈالتی ہیں وہ تو ڈالتی ہیں. یہ نیکی کی طرف لے جانے والی بدعات جو ہیں، بظاہر نیکی کی طرف لے جانے والی بدعات، یہ بھی انسان کو اصل فرائض سے محروم کر دیتی ہیں. اس لیے ایک احمدی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اپنے فرائض، نوافل، تہجد، جو ضروری چیزیں ہیں جن کی آن وسلم نے تلقین فرمائی، جن کو سنت ہمارے سامنے پیش فرمائی، اور پھر دعائیں اور ذکر اذکار. تب ایک انسان حقیقی مومن بننے کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اس معاشرے میں ان سے بچنے کے لیے، بدعات سے، ایک احمدی کو جہاد کے رنگ میں کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جدید ترقیات نے بعض برائیوں کو بھی پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بعض لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں میں ڈال دیتے ہیں جن کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. بس دیکھا دیکھی معاشرے کے میں پیچھے چل کر وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. اگر اس دعا کی طرف توجہ ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ بعض باتیں جو لا علمی میں ہو جاتی ہیں ان کے کرنے پر بھی ہمیں اے اللہ تیری بخشش چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش جب ہوتی ہے، ایک نیتی سے جو دعا ہوتی ہے، تو پھر آئندہ انسان بعض برائیوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال جس برائی کا جو آج کل ان دنوں میں مغرب میں بڑی دھوم دھام سے منائی جانے والی ہے آئندہ چند دنوں میں، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیلووین کی ایک رسم ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ احمدی بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ عیسائیت میں آئی ہوئی ایک ایسی بدعت ہے جو شرک کے قریب کر دیتی ہے. چڑیلیں اور جن اور شیطانی عمل، یہ تو بائبل نے بھی ان کو روکا ہوا ہے، لیکن عیسائیت میں یہ راہ پا گئی ہیں کیونکہ عمل نہیں رہا. عموماً اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ بچوں کا شوق ہے، پورا کر لیا. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ فن، چاہے وہ فن ہی سمجھا جائے، جس کی بنیاد شرک یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ہو، اس سے احمدیوں کو بچنا چاہیے. مجھے اس بات پر توجہ پیدا ہوئی کہ ہماری ریسرچ ٹیم کی ایک انچارج نے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے انہیں کہا کہ ہیلووین پر اور تو کچھ نہیں کرے گی، وہ اتنی اجازت دے دیں کہ وہ لباس وغیرہ پہن کر، خاص کاسٹیوم پہن کے تو ذرا پھر لے. چھوٹی بچی ہے، انہوں نے اسے منع کر دیا. اور پھر سرچ کی جب، تو پھر اس کے بارے میں مزید تحقیق کی تو بعض حقائق، عجیب قسم کے حقائق سامنے آئے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بھی دے دیں. جو میں نے دیکھے اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، کیوں اکثر بچیاں مجھے سوال کرتے رہتے ہیں، خطوط میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہیلووین میں شامل ہونے کا کیا نقصان ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں شامل نہیں ہونے دیتے، جبکہ بعض دوسرے احمدی خاندانوں کے بچے اپنے والدین کی اجازت سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کو میں جواب تو یہی دیتا رہتا تھا جو کچھ میرے علم میں تھا اس کے مطابق کہ یہ غلط اور مکروہ قسم کا کام ہے، اور میں روک دیتا تھا. لیکن جو اس کی تاریخ اب سامنے آئی ہے تو ضروری ہے کہ احمدی بچے اس سے بچیں. عیسائیت میں یہ رسم، یا کہہ لیں کہ مغرب میں یہ رسم یا یہ بدعت ایک آئرش رسم کی وجہ سے آئی ہے، جو ان میں پرانے زمانے کی جو پیگن تھے
یا بد مذہبی کے زمانے کی رائج ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطانی اور چڑیلوں کے نظریات پر اس کی بنیاد ہے، اور مذہب اور گھروں کے تقدس کو یہ سارا نظریہ جو ہے یہ پامال کرتا ہے، چاہے جتنا بھی کہیں کہ یہ فن ہے، لیکن بنیاد اس کی غلط ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں شرک بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ زندوں اور مردوں کے درمیان جو حدود ہیں وہ 31 اکتوبر کو ختم ہو جاتی ہیں، اور مردہ زندوں کے لیے اس دن باہر نکل کے خطرناک ہو جاتے ہیں، اور زندوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں مشہور ہیں۔ اور پھر اس سے بچنے کے لیے جو ان کے نام نہاد جادوگر ہوتے ہیں، ان کو جادوگروں کو بلایا جاتا ہے جو جانوروں اور فصلوں کی قربانی کرتے ہیں، ان سے لے کر ایک خاص طریقے سے۔ بون فائر بھی اسی نظریے میں شامل ہے، تاکہ ان سے مردہ روحوں کو ان حرکتوں سے باز رکھا جائے، خوف زدہ کر کے یا بعض قربانیاں دے کر ان کو خوش کر کے ان مردوں کو۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ڈرانا ہوتا ہے، اگر ڈرانا ہے تو پھر اس کے لیے کاسٹیوم اور خاص قسم کے لباس بنائے گئے ہیں اور ماسک وغیرہ پہنے جاتے ہیں۔ بہرحال بعد میں جیسا کہ میں نے کہا، جب عیسائیت پھیلی تو انہوں نے بھی اس رسم کو اپنا لیا، اور یہ بھی ان کے تہوار کے طور پر اس میں شامل کر لی گئی۔ کیتھولکس خاص طور پر زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ رسم عیسائیت کی وجہ سے اور پھر میڈیا کی وجہ سے، آپس تعلقات کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، مغرب میں خاص طور پر، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں یو کے میں، جاپان میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، یورپ کے بعض ملکوں میں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ چھپی ہوئی برائی ہے۔ مغرب میں رہنے والے جسے مسلمان بھی اسے اختیار کر رہے ہیں، بچے مختلف لباس پہن کر گھر گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے کچھ وصول کیا جاتا ہے تاکہ روحوں کو سکون پہنچایا جائے۔ یعنی گھر والے اگر ان مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے بچوں کو کچھ دے دیں تو مطلب یہ ہے کہ اب مردے اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ایک شرک ہے۔ بے شک اب یہی کہیں کہ یہ فن ہے، ایک تفریح ہے، لیکن جو پیچھے نظریات ہیں وہ مشرکانہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک احمدی بچے کے وقار کے ویسے بھی خلاف بات ہے کہ عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنایا جائے اور پھر گھروں میں مانگتے پھریں فقیروں کی طرح، چاہے وہ یہی کہیں کہ ہم مانگنے جا رہے تھے یا چاکلیٹ لینے جا رہے تھے، لیکن یہ مانگنا بھی غلط ہے۔ احمدی کا ایک وقار ہونا چاہیے، اور اس وقار کو بچپن سے ہی ذہنوں میں قائم کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ اور پھر یہ چیزیں جو ہیں مذہب سے بھی دور لے جاتی ہیں۔ بہرحال جب یہ منایا جاتا ہے تو یہ پیغام اس میں ہے کہ چڑیلوں کا وجود، بدروحوں کا وجود، شیطان کی پوجا، مافوق الفطرت چیزوں پر عارضی طور پر یقین جو ہے، فن کے لیے یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انتہائی غلط نظریہ ہے۔ بس یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، اس سے ہمارے بچوں کو نہ صرف پرہیز کرنا چاہیے بلکہ سختی سے بچنا چاہیے۔ ماضی قریب تک دیہاتوں کے رہنے والے بچوں کو، جو لوگ تھے وہ بچوں کو اس طرح جو ان کے دروازے پر مانگنے جایا کرتے تھے، اس خیال سے بھی کچھ دے دیا کرتے تھے کہ مردہ روحیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ بہرحال کیونکہ بچے اور بعض ان کے بڑے بھی بچوں کی طرف پوچھتے رہتے ہیں طرف سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بد رسم ہے اور ایسی رسم ہے جو شرک کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بچوں میں
فن کے نام پر، تفریح کے نام پر غلط حرکتیں کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمسایوں سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ماں باپ سے بھی اور ہمسایوں سے بھی اور اپنے ماحول سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی بد اخلاقی سے پیش آنے کا رجحان بھی اس وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سروے ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے جرائم بھی اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے ان میں ضرورت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب میں ہر برائی کو بچوں کے حقوق اور فن کے نام پر تحفظات مل جاتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے اور مل رہی ہے، لیکن اب خود ہی یہ لوگ اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھانے لگ گئے ہیں کیونکہ اس سے اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ پھر ہیلووین کے خلاف کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بچوں میں تفریح کے نام پر دوسروں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی برائی، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ بڑھ رہی ہے اور جرائم بھی اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو فلموں نے غلط تربیت کی ہے، پھر اگر عملی طور پر ایسی حرکتیں کرنے لگ جائیں اور ان کو تفریح کے نام پر بڑے انکریج کرنا شروع کر دیں تو بگاڑ ہی پیدا ہوگا پھر پورے معاشرے میں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے سب سے بڑی بات، جیسا کہ میں نے کہا، مردوں کو خدا کے مقابل پر کھڑا کر کے شیطانی ان کے کسی بھی غلط عمل سے محفوظ کرنے کا طریق اختیار کیا گیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا کر کے ایک شرک قائم کیا جا رہا ہے، یا تحفے تحائف دے کے بچوں کو ان کی روحوں کو خوش کیا جا رہا ہے، یا جادوگروں کے ذریعے سے جادو کر کے ڈرایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ نہایت لغو اور بیہودہ تصور ہے۔ ایک مصنف ہیں ڈاکٹر گریس کیٹرمین ایم ڈی، وہ اپنی کتاب یو اینڈ یور چائلڈس پرابلمس میں لکھتے ہیں کہ ٹریجک بائی پروڈکٹ آف فیئر ان دی لائفز آف چلڈرن ایز ارلی ایز پری ایڈولیسنس از دی انٹرسٹ and involvement in supernatural occult phenomena، یعنی بچوں کی زندگی میں جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے خوف کی انتہائی مایوس کن حالت جو لاشعوری طور پر پیدا ہو رہی ہے، وہ مافوق الفطرت چیزوں میں دلچسپی اور ملوث ہونے کی وجہ سے، جو ٹین ایج سے پہلے وہ یا اس دوران میں ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہیلووین کی وجہ سے بعض باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں یہ باتیں صرف یہاں تک نہیں رکتی کہ کاسٹیوم پہن کے گھروں میں مانگنے چلے گئے، بلکہ بعض بڑے بچے پھر زبردستی خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں گھر والوں کو، اور دوسری باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جرموں میں بھی، اور نتیجہ چند پھر جہاں وہ معاشرے کو، ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی درد سر بن جاتے ہیں، اپنی زندگی بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں پھر احمدیوں سے کہتا ہوں کہ ان باتوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ احمدی بچوں اور بڑوں کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھائیں، جو ہمارا مقصد ہے اس کو پہچانیں، وہ باتیں کریں جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مغربی معاشرے کا اثر اتنا اپنے اوپر طاری نہ کریں کہ برے بھلے کی تمیز ختم ہو جائے، خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی ذات کی بڑائی کو ہی بھول جائیں اور مخفی شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہری شرک بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کیا پرستش سے صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے، یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ پرستش اس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اٹھ جائے
اول خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو، اور پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو، اور پھر اس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینے میں موجود ہو، اور یہ حالت ہر ایک دم چہرے پر ظاہر ہو، اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے، مگر یہ حالت بجز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیوں کر پیدا ہو؟ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں مگر کہاں حق پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو۔ خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں، مگر یہ درجہ بغیر اس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور دل اسی پر توکل کرے اور اسی کو پسند کرے، اور ہر ایک چیز پر اسی کو اختیار کرے، اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کی یاد کو سمجھے۔ اور اگر ابراہیم کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز اولاد کے ذبح کرنے کا حکم ہو، یا اپنے تئیں آگ میں ڈالنے کے لیے اشارہ ہو، تو ایسے سخت احکام کو بھی محبت کے جوش سے بجا لائے، اور رضا جوئی اپنے آقائے کریم میں اس حد تک کوشش کرے کہ اس کی اطاعت میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہ بہت تنگ دروازہ ہے، اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازے میں سے داخل ہوتے اور اس شربت کو پیتے ہیں۔ زنا سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنا بڑا کام نہیں، اور جھوٹی گواہی نہ دینا کوئی بڑا ہنر نہیں، مگر ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کر لینا، اور اس کے لیے سچی محبت اور سچے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا، یہ وہ مرتبہ ہے کہ وجود صدیقوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لیے انسان مامور ہے، اور جو شخص یہ عبادت بجا لاتا ہے تب تو اس کے اس فعل پر خدا کی طرف سے بھی ایک فعل مترتب ہوتا ہے جس کا نام انعام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یعنی یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور اپنے خاص عنایات سے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت احدیت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب خدمت مقبول ہو جاتی ہے تو اس پر ضرور کوئی انعام مترتب ہوتا ہے۔ چنانچہ خارق عادت، خارق اور نشان جن کی دوسرے لوگ نظیر پیش نہیں کر سکتے، یہ بھی خدا تعالیٰ کے انعام ہیں جو خاص بندوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ ان توقعات پر جو ہم سے انہوں نے رکھی ہیں پورا اترنے والے ہوں، اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ اپنی سی کوشش کرتے رہیں، اور ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل بھی فرمائے گا۔ اللہ کرے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.